अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू नॉट एवरी वुमन. दिस इज़ मरियम कहवान. अच्छा, कुछ दिन पहले एक मॉर्निंग शो देख रही थी मैं. देखने का इत्तेफाक हुआ जहाँ पे एक फीमेल एंकर जो कि अनमैरिड हैं, शी गेव दिस स्टेटमेंट. अच्छा, कहने को तो बहुत ही जनरलाइज सी स्टेटमेंट है. उन्होंने कहा आज कल की माएँ बच्चों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, उनको फ़ोन दे देती हैं और जहाँ देखो बस ताकि खुद अपने सर से जिम्मेदारी उठाने के लिए उनको फ़ोन पकड़ा देती हैं. आई वाज लाइक, ओके, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव हर्ड एनीथिंग लाइक दैट. और जो हमारे देखने वाले हैं, आई एम श्योर आपने भी इस तरह की स्टेटमेंट्स सुनी होंगी. अच्छा, कोई अगर बड़ा कहते ना तो आप थोड़ा सा चुप कर जाते हैं, आपको होते ठीक है, उनका एक अपना तजर्बा रहा है, उनके अपने ज़माने में मे बी थिंग्स वर डिफरेंट. उस हिसाब से अगर वो अपने कंपैरिजन में देख रहे हैं तो ठीक है, gives them the right to somehow give their stance. लेकिन till the time you're not in anybody's shoes, आप खुद एक मदर नहीं हैं, आपकी अभी शादी नहीं हुई, आप उस नज़रिए को नहीं समझती, तो इस तरह की स्टेटमेंट नेशनल टेलीविज़न पे बैठ के देना, आउच, दैट हर्ट्स. एंड आई एम श्योर कि जितने भी, ऑफ कोर्स एक अपनी स्ट्रगल होती है, हर कोई कर रहा होता है, बट एम्पथी, आई वुड से दिस इज़ द वर्ड जिसकी ज़रूरत है. हमारे मुआशरे में बहुत कमी है. हम लोग किसी के भी हवाले से जो दिल में आता है एकदम से कह जाते हैं. स्पेशली जब से सोशल मीडिया का दौर आया है, हर इंसान को एक फ्रीडम मिल गई है कि जो दिल में दिमाग में आ रहा हो, जस्ट स्पिट इट आउट. पीपल आर डूइंग दैट विदाउट रियलाइजिंग कि उसके रिप्रिकॉशंस क्या हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं. उसकी वजह से किसी की दिल आज़ारी भी हो सकती है. शायद आपको अभी कहने में बड़ा अच्छा लग रहा होगा, बट व्हाट अबाउट द वंस हू आर एक्चुअली गोइंग थ्रू दैट, या उससे सफ़र करें या ऑलरेडी उससे स्ट्रगल्स करें. इस तरीके से हमने बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ को पैदा किया है. इसके ऊपर बात करेंगे और बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर बात करने हैं. हमारी जो गेस्ट हैं, शी स्पेशली कम फ्रॉम कराची, कुछ दिनों के लिए इस्लामाबाद थी. हमने कहा कि इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए, उनको स्टूडियोज़ में दावत दी जाए ताकि इस तरह के इश्यूज़ के ऊपर उनसे उनका स्टांस जानने की कोशिश करें. शी इज़ एन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, शी इज़ अ काउंसलर, मोटिवेटर, ट्रेनर. ट्रैवलिंग का उनको बहुत शौक है. विमेन एम्पावरमेंट, ऑल दीज राइट्स, इस तरह की चीज़ों के ऊपर बहुत वोकल हैं. लेट्स वेलकम फरियाल आसिफ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम मरियम, थैंक यू फॉर हैविंग मी. थैंक यू फॉर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम कराची. कैसे लग रहा है इस्लामाबाद? बहुत मज़ा आ रहा है. मज़ा आ रहा है. बहुत मज़ा आ रहा है. मेरी फ़्लाइट थोड़ा लेट थी बट उसके बावजूद बहुत मज़ा आ रहा है बिकॉज द वेदर इज़ रियली नाइस. काम टाइम पे हो जाते हैं मीटिंग्स, ट्रेनिंग सेशन, सो उसके बाद भी फिर यू गेट टाइम टू गो अराउंड एंड एन्जॉय द वेदर, तो काफ़ी अच्छा है. वो एक अच्छा मिल गया आपको. और बिल्कुल. ठंड वाला फैक्टर कितना? वो भी बहुत अच्छा है बिकॉज कराची में भी बिल्कुल सर्दी अभी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं. भी नहीं आई है. अच्छा, हालांकि हम इस्लामाबाद के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं तो इस दफ़ा ठंड काफ़ी डिले है क्योंकि बारिश नहीं हुई, तो वो बिल्कुल. शदीद सर्दी अभी नहीं आई है. बदन अगेन ओके. फरहाल, सबसे पहले तो वेरी बेसिक क्वेश्चन, आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? मेरी जर्नी अगर आई वुड सजेस्ट, इट स्टार्टेड वेयर 9 में आपको डिसीजन लेना होता है कि आपने साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, और उसके अलावा कोई ऑप्शन बच्चों को दिया नहीं जाता. आई हैव बीन अ कॉन्वेंट स्टूडेंट, सो एंड अ गर्ल्स स्कूल, सो आई हैड द ऑप्शन ऑफ ह्यूमैनिटीज़. अच्छा. सो व्हेन आई एक्सप्लोर दिस थिंग कि ह्यूमैनिटीज़ में क्या होता है, तो ह्यूमैनिटीज़ में वो ये करते हैं जो आर्ट्स कहलाता है ज़्यादातर, नॉट इन ड्राइंग्स वाला आर्ट, बट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट ऑलवेज मिस इंटरप्रिटेट दिस कि कौन सा आर्ट्स है में से. बट वो आपको इतनी ब्रॉड पर्सपेक्टिव और डाइवर्सिटी देता है कैटेगरीज़ की कि आपके थिंकिंग जो, इफ़ इट्स नॉट रेलिवेंट टू मेडिकल, इंजीनियरिंग, बैंकिंग सेक्टर और कंप्यूटर साइंस, देन यू हैव अनदर ऑप्शन. सो हमारी 9 में फर्स्ट टॉपिक दैट आई हैड इन माई ऑप्शनल वॉज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड चाइल्ड साइकोलॉजी, ओके. एंड द अदर वन वॉज कंप्यूटर साइंस. और सेकेंड क्लास 10 में हमारा ऑप्शन था family planning and family development and living with Nice. computer science. So they made it a balance for us to go through matriculation properly and get to know a lot of things. So at a point, at that age of 15 years old, we do not even know how a child is formulated in a logical sense. But जब मैंने book में पढ़े, चीज़ें समझी, उसको concept relate किया with everyday living and everything, so it got my interest. Then inter mein I took the opportunity for education and psychology as majors, and starting onwards I went with that. When I started working right after my graduation, and that was in a school domain. Okay. So I started from a teacher's assistant, then once I was done with my education, remedial therapist, then a special school for 5 years, and so on. So वो काफ़ी अच्छा रहा.
in terms of academic and professional journey. But जो as you were mentioning and opening it up, जो empathy वाला factor था, I learned it in an inclusive school. बिकॉज वो यही वाली बात है कि जब तक आप उस पोजीशन में नहीं Scenario में नहीं होते आते हैं। आप नहीं समझ सकते. और सिंपैथी हर किसी को आती है करना, सिंपैथाइज हर कोई कर सकता है. एम्पैथी सीखी भी जाती है, और जहाँ तक मैंने देखा है वो घर में आपको तरबियत के ज़रिए ही मिलती है. और वो एक सर्टेन एज के बाद आएगी, जब आपका फ्रंटल लोब पूरा डेवलप हो गया होगा. उससे पहले वो आएगी भी नहीं. ओके. तो एट दैट पॉइंट आई गॉट टू एक्सप्लोर दिस ऑप्शन, एंड उसी दौरान में आई वॉज डूइंग 2-3 डिप्लोमाज फ्रॉम IBA, एंड आई वॉज द ओनली स्पेशल एजुकेटर इन माई बैच. तो वहाँ पे मुझे नीड अराइज हुई कि प्राइमरी टीचर्स होती थी कि भाई हमें आप ऑटिज़म के बारे में बताएं, ADHD क्या है, डिसलेक्सिया क्या है, क्योंकि जितना अर्ली वो हम डायग्नोस कर लेंगे उतना आसान उस बच्चे के लिए आगे अपनी पूरा चैनल हो जाएगा. जाता है. So that is where my entire career shifted from a person who was not social. Friends थे, traveling का शौक था, but limelight में कभी भी नहीं होती थी मैं. I was always in the background. That was where I got to know कि ये एक ऐसा काम है जो मुझे CSR के तौर पे सोसाइटी को वापस देने के तौर पे करना है. बिकॉज़ यहाँ पे पेरेंट्स को बहुत मिसगाइड किया जाता है, स्पेसिफिकली अगर उनके बच्चों को कोई डिफ़िकल्टी हो या ना भी हो, और उनको पहले ही डरा दिया जाता है. और सोसाइटी प्रेशर, लोग पीपल थिंक सोसाइटी प्रेशर एज यू वर सेइंग अनमैरिड होते हैं तब आता है, यूथ में होते हैं या जॉब करियर चूज़ कर रहे होते तब आता है. सोसाइटी प्रेशर द डे योर चाइल्ड इज़ बॉर्न इट स्टार्ट्स एंड इट विल गो टिल द एंड. सो उस वजह से पेरेंट्स इतने डरते हैं. और आजकल जो डिलेड स्पीच है, ऑटिज़म है, ये सारी चीज़ें इतनी इंटेंसिटी में इंक्रीज़ हो गई हैं कि उनको इतना मिसगाइड किया जाता है कि बाय द टाइम दे गेट टू नो व्हाट इज़ नीडेड टू बी डन, बच्चों के एटलीस्ट 5-6 साल वेस्ट हो गए होते हैं. तो वही डायग्नोसिस ही नहीं होता उसका अर्ली उसमें है. सो इसलिए हमारी एक सर्टेन स्पेशलाइजेशन में एजुकेशन साइकोलॉजी में हमारी कोशिश ही होती है कि हम उनको पहले ही गाइड कर सकें ताकि बच्चे की बेहतर डेवलपमेंट हो सके. अच्छा फरयाल, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि जो बिल्कुल शुरू में जो आपका 9th-10th वाला फेज था, वहाँ पे आपने इस तरह के सब्जेक्ट्स यू हैड एन अपॉर्चुनिटी और वो आपको मिल गया. बट नॉर्मली वही जैसे आपने कहा साइंस वाले सब्जेक्ट्स में कंप्यूटर करो, ये करो, वो करो. तो आई थिंक ये शुरू अब इससे भी जल्दी इनकलकेट वैसे एजुकेशन सिस्टम करिकुलम में डालने की कोशिश भी कर रहे हैं थोड़ा. अब जैसे मुझे याद पड़ता है हमारे बैचलर्स में आई वॉज डूइंग बिजनेस मैनेजमेंट, उसमें वी हैड ए सब्जेक्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. अब हमने कहा एंथ्रोपोलॉजी की क्या तुक बनती है. अच्छा, एक मीडिया स्टडीज़ का कोर्स था, सोशियोलॉजी का था, इस तरह की. बट आफ्टर वी ग्रेजुएटेड उस चीज़ की इतनी लॉजिक समझ आना शुरू हुई कि यू नो दिस इज एग्जैक्टली. बट ये वो अवेयरनेस हमें नहीं आ रही थी. तो क्या अब करिकुलम में थोड़ा पीछे इन चीज़ों को इंडक्ट किया जा रहा है? देखिए, अभी तो सबसे अच्छी चीज़ ये हुई है कि जैसे आई वाज टेलिंग यू द कोर्स व्हेन आई वाज डूइंग इट दैट ईयर वाज 2018. तो 2017 का नेशनल सिंगल करिकुलम अनाउंस हो गया हुआ था. यस. और 19 का रिफरिश होके आने वाला था. And that was the first time that somebody gave me a printed entire national curriculum to study. And जब मैंने उसको पढ़ा, उसको रिव्यू किया, और उसके पीछे इतनी बड़ी टीम होती है एंड एवरीथिंग. सो माय इंस्ट्रक्टर आस्क्ड मी, फिलहाल तुम होती तो क्या करती? तो मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा अगर मैं हूँ इनकी जगह एंड इफ आई हैव दिस थिंग विद मी एट हैंड, आई विल होम स्कूल माई किड्स टिल क्लास 8. मैंने कहा, एंड फॉर मी टू एक्सटेंशन एक सरप्राइजिंग एलिमेंट ये था कि सब लिखा हुआ तो है, you just have to follow. There's an entire guideline according to their age, learning curriculum, objective, कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है, क्या नहीं करना, सब कुछ लिखा हुआ है, बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा था. A lot of people think COVID was a bad window, but I think a lot of revolutionary change. अगर कोविड नहीं होता तो हम फिर भी 10 साल पीछे होते. नहीं, काफ़ी एडवांसमेंट वो पुश जब तक पड़ती नहीं है सर पे. तो उसमें फिर ये हुआ कि सिंगल नेशनल करिकुलम वाज अडॉप्टेड इन अ वेरी गुड वे इन पंजाब एंड KPK एंड एवरीवेयर. बट सिंध में इस साल जाकर आया है सिंगल नेशनल करिकुलम. सो उससे भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं. एंड द माइंडसेट ऑफ famous and different schools
وہ چینج کر رہے ہیں, اس میں وہ ویل بینگ کا ایلیمنٹ لا رہے ہیں, ہر چیز کا لا رہے ہیں. تو کریکولم کنسٹرکٹیو چینج آ رہے ہیں, ہو رہا ہے. اوکے, ٹرانزیشنل فیز ہے. ٹرانزیشنل فیس ہے. دوسرا یہ ہے کہ کریئر کاؤنسلنگ کا کانسیپٹ پیپل تھنک شوڈ کم ان گریڈ 9 and 10. یس, میرے حساب سے کریئر کاؤنسلنگ کا کانسیپٹ 6 to 8 کلاس 6 to 8 میں اسٹارٹ ہو جانا چاہیے. اچھا, اسی پہ میں آپ سے فریہ لانا چاہ رہی تھی کہ یہ جو ایپٹیٹیوڈ بچے کا شروع سے آپ کو ایک پتہ لگ جاتا ہے کہ اچھا اس کا کس طرف زیادہ رجحان ہے, اس میں کون سے اسکلس ہیں, اس کا مائنڈ ریشنل ہے, کس طرح چل رہا ہوتا ہے. نا ہاؤ وی سی اکراس دا ورلڈ, بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں جہاں پہ اس طرح کا کریکولم موجود ہے جہاں بچے کی یہ چیزیں بہت جلدی ڈیٹیکٹ کر لی جاتی ہیں. پھر آپ کو ایک گائیڈ لائن پرووائڈ کر دی جاتی ہے کہ اچھا اگر آپ کے بچے میں اس طرح کی اسکلس ہیں, ایبلٹیز ہے, تو یہ کریئر پاتھ اس کے لیے فیوچر میں ہو سکتے ہیں تاکہ وہ اسی طرف جائے. بٹ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی, آپ نے تو پھر 9th-10th کی بات کی, ہمارے تو گریجویشن کی ڈگری لینے کے بعد بھی اسٹوڈنٹس آر کنفیوز دیٹ یو نو ہم نے یہ ڈگری کیوں کی, اس سے اچھا یہ کر لیتے. ماں باپ نے کہا انجینئرنگ کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو, یا کہیں اور ایڈمیشن نہیں مل رہا تھا تو بس یہ کر لیا. سو واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دیٹ؟ آئی تھنک دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ ہم کل کلاس میں ڈسکس کر رہے تھے, ہمیں ایٹ اے پوائنٹ ہمیں بچوں کو, آج کل کی جنریشن کو سمجھانا ہے کہ ان پلگ فرام ٹیکنالوجی ایک کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے, جب تک آپ ٹیکنالوجی اور فون اینڈ گیمس کو نہیں چھوڑیں گے تب تک آپ اپنی ہابیز میں انہینس نہیں کریں گے, آپ ڈیولپ نہیں کریں گے. ہابیز, پیپل تھنک ہابیز آر جسٹ سم تھنگ وی ڈو ایٹ when we are free, right? Hobbies are sometimes things that you take as full-fledged career. آپ کا passion, right? میں نے دیکھا ہے کہ ایک MBA کیا ہوا اسٹوڈنٹ از ون آف دا ورلڈز بیسٹ شیف, رائٹ. شیف کیا کرتے تھے, ماما, ہی واز دا اونلی چائلڈ, امی کے ساتھ کوئی ہوتا نہیں تھا, میں ہیلپ کرتا تھا. ہی نیو ایوری سنگل تھنگ اینڈ ایوری ڈیٹیل آف کوکنگ. and then MBA was a top up اس کی business degree. But then at a point he was so smart کہ اس نے MBA کو اور اپنی اسکلس کو cater کر کے he turned it into a restaurant, as running a restaurant. So a lot of people, what do کہ وہ ان کو لگتا ہے کہ بچوں کی ہابیز اتنی امپورٹنٹ نہیں ہیں. اگر ایک بیلنس کریکولم کے حساب سے اور ایک بیلنس لائف اسٹائل کے حساب سے اور بچوں کی ویل بینگ کے حساب سے دیکھیں, ہابیز میک اے بگ ڈفرینس. ٹھیک ہے, ہمارے کرکٹرز ہو گئے, ہمارے ٹینس پلیئرز ہو گئے, ایتھلیٹس اکراس آر کنٹری, ڈفرنٹ پیپل فرام ورسٹائل ڈفرنٹ بیک گراؤنڈس. کچھ لوگوں نے میڈیسن پڑھا ہے, آر ان فیلڈ آف میڈیا, رائٹ. سو کہیں نہ کہیں ان کا انٹرسٹ تھا, انہوں نے اس کو ایکسپلور کیا. ایکسپلوریشن میں ٹائم لگتا ہے. پیرنٹس نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ان کو بھی ٹائم چاہیے اور بچے کو بھی ٹائم چاہیے. سو کبھی کبھار وہ بیلنس آف ہابیز اور ایکٹیویٹیز اور اسکل, یہ تینوں ایک ہی سیٹ آف چیزیں ہیں. تو اس میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا بیلنس رکھیں, کیونکہ یو نیور نو کہ آپ کے بچوں نے کہاں نکلنا ہے, کہاں ڈیولپ کرنا ہے, کس طریقے سے کرنا ہے. اینڈ ایون اگر ہم ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو بھی ہائی لائٹ کریں, if they're learning something through technology and it is making them sustainable اور ان کو professional opportunities دے گا یا earning opportunities دے گا, it's not bad. For example, in our school, Chromebooks have been introduced. So my 6th class students were making their presentation on Canva. Okay. Which was very surprising because they were like, "Miss, humne presentation bana li." So I wanted to see, are you going to Microsoft PowerPoint for that? یا پھر آپ کیا کریں. مس کینوا پہ بنائیے, اچھی سی بنی. اینڈ اٹ واز ویری ڈفرینٹ. وی ہیو بین سیئنگ ٹیکنالوجی کے حساب سے, وی ہیو بین سیئنگ PPT, پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز. دے ہیو اے ویری ڈفرنٹ کانسیپٹ. دے میڈ اے 5 slide presentation بٹ آن کینوا. تو اس طریقے سے وہ ایکسپلور کر رہے ہیں. ایکسپلور کرنے کی ان کو اجازت دینی چاہیے. اور بچوں کو ایک چیز اور جو سمجھانی بہت ضروری ہے آج کل, وہ یہ ہے کہ ان کو اپنی باؤنڈریز خود سیٹ کرنی ہے. تھنگز دے لائک, تھنگز دے ڈونٹ لائک, تھنگز دے وانٹ ٹو ڈیسائڈ کہ ہمیں پسند ہے نہیں پسند ہے, ہمیں کرنا ہے نہیں کرنا. تو اتنی فلیکسیبلٹی از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, اور یہ آپ کو لگتا ہے کہ اٹس امپورٹنٹ فار دیم, رائٹ. آپ نے بہت مزے کی بات کی کہ جس طریقے سے اب آپ ان کو ڈفرینٹ اپرچونیٹیز اگر دیں گے ہی نہیں تو ان کو کیسے پتہ لگے گا کہ ہمارا انٹرسٹ کس چیز میں, اور شاید وہ اس کو کر لیں. اینڈ دین دا ٹرمینالوجی دیٹ یو یوزڈ واز ڈیجیٹل unplug from technology. اسی کے ساتھ اگر میں لنک کروں تھوڑا سا, ڈیجیٹل منیملزم کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. ریسنٹلی روٹ این آرٹیکل آن دیٹ, تو اس میں بھی یہ تھا کہ دیکھیں وی آر لیونگ ان a world which is, you know, where mobile screen سے آپ
इज्तनाब नहीं कर सकते. यू नो आइदर इट्स योर प्रोफेशनल्स अपनी ईमेल्स पे लगे हुए हैं, रिप्लाईज कर रहे हैं, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी अब उस चीज़ पे आ गए हैं जो वीडियो कॉलिंग देयर ग्रैंड किड्स अक्रॉस द वर्ल्ड. तो एक चीज़ चल रही है. फिर कोविड के बाद ऑफ कोर्स एजुकेशन सिस्टम में उसका बड़ा इन्फ्लक्स हो गया, ऑनलाइन क्लासेस का, वर्क फ्रॉम होम वाला कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया. तो ये रियलिटी तो है, लेकिन कुछ चीज़ें आपने अपने कंट्रोल में लेनी है और कभी भी किसी भी गैजेट को अपने ऊपर तारी ना होने दें. लाइक ऑल दीज थिंग्स आर फॉर योर फैसिलिटी, उसको एज अ फैसिलिटी ही यूज़ करें. थोड़ी सी रेगुलेशन, थोड़ा सा कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल इज इम्पॉर्टेंट. एंड आई थिंक वो घर में भी होना चाहिए कि जब लग रहा हो कि थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, एक पॉज बटन कर दे, एक दूसरे को बता दें. आई थिंक फैमिली डायनामिक्स में कभी कभार ये होता है कि कुछ फैमिली डायनामिक्स में होता है कि पेरेंट्स से बच्चे करीब होते हैं, तो अगर उन्होंने कुछ फैमिली रूल सेट करने होते हैं तो कर देते हैं. ठीक है, कहीं ना कहीं बच्चे रिस्पेक्ट में इतना डरते हैं अपने फादर से या मदर से कि वो उनके अंदर हेजिटेशन होती है किसी चीज़ उनके सामने नहीं यूज़ कर रहे होते. ठीक है, विच इज़ अ गुड थिंग एंड इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ शोइंग रिस्पेक्ट एंड एम्पैथी एंड लव. बट वहाँ पे भी रूल्स होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, खाने की टेबल पे फ़ोन नहीं होगा तो नहीं होगा. देयर आर सर्टन प्लेसेस के फ़ोन, अगर बहुत सारे लोग हैं फ़ोन चार्जिंग पे लगा के यूज़ करते हैं, छोड़ दें. उतनी देर चार्जर दीवार से लगा हुआ है, छोड़ दें, कोई और काम कर लें. गो टेक अ शावर, गो फॉर अ वॉक, समथिंग दैट डज नॉट रिक्वायर फ़ोन. एंड एक चीज़ जो हमसे साइकोलॉजिस्ट से पूछी जाती है कि हम दिमाग को कंट्रोल करते हैं, दिमाग हमें कंट्रोल करता है. उसी तरीके से अगर हम ये चीज़ अप्लाई करें, हमारे लिए फ़ोन बनाया गया है, हम फ़ोन को कंट्रोल करते हैं. It is not supposed to control us. It should not be the other way around. It should not be. It is sometimes getting the other way around. Because at this point of my life, there is a certain point where I just go on airplane mode, dabaya, and then I was like, अच्छा, और जिंदगी में कोई सुकून आए आपको चाहिए होता है. बिकॉज देखिए, वो कहते हैं ना कि बड़े कहते थे जिंदगी में ठहराव भी ज़रूरी होता है. वो ज़रूरी होता है. बिकॉज जिस तरीके से फ़ोन की बैटरी डेड होती है, उस तरीके से हमारी बैटरी भी डेड हो रही होती है. और उसको रिचार्ज करने के लिए कभी हमें फ्रेंड से मिलना पड़ता है, कभी हम फैमिली के पास जाते हैं, कभी हम ट्रैवल करते हैं, कुछ लोगों को शॉपिंग पसंद है, वेरियस थिंग्स. बट उस वक्त करते हुए it's not necessary that you are indulge in technology. जेन जी भी ये बात समझती है, बट जेन अल्फा के लिए बात समझना थोड़ा सा और ज़्यादा मुश्किल है. अच्छा, ये मैं फरहाल अभी एक स्टडी भी पढ़ी थी, तो उसमें यही था कि इट्स ओनली 10 और 12% ऑफ द टाइम्स कि आपके फ़ोन पे कोई कॉल या मैसेज आए तो आप उसको उठाते हैं और खोलते हैं, देखते हैं. मोर देन 80% ऑफ द टाइम आपका ऐसे ही इम्पल्स जाते हैं, कुछ भी करते करते आप ऐसे ही खोल के कोई सोशल मीडिया प्रोफाइल देख लिया, ये देख लिया. तो ये भी ज़रूरत नहीं है, कोई आपको कोई मैसेज नहीं आया जिसको आप खोलने के लिए, बट ये एक आदत बनती जा रही है. और हमने इतना इजीली उसको कंज्यूम करने दिया है अपने आप को कि हमें खुद रियलाइजेशन नहीं होती कि हम बैठे बैठे कोई आपसे बात करे, आप एकदम फ़ोन उठा के अपनी कोई चीज़ करने लग जाएंगे, साथ कर लेंगे, आपका माइंड कहीं होता है. यू नो, दिस जस्ट दिस फोमो, आई डोंट नो व्हाट इज इट, लेकिन एक हो रहा होता है कि पता नहीं सोशल मीडिया कभी एक ऐप खोली, कभी दूसरी ऐप खोली. सो इट हैपेंस. जो थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगी, ओवर द ईयर्स, क्योंकि ऑफ कोर्स आपका लंबा एक्सपीरियंस है, पेरेंट्स की साइकोलॉजी में, पेरेंट्स की माइंडसेट में जिस तरीके से चीज़ें एडवांस हो रही हैं, कोई चेंज आया है? आर दे मोर एक्सेप्टेबल टू देयर किड्स सेलेक्टिंग अदर ऑप्शंस, या वो रिजिडिटी कुछ हद तक कम हुई है जो एक ज़माने में हम कहते हैं बहुत होती थी और एक इम्पोजिशन होती थी पेरेंट्स की तरफ से कि मेरा बच्चा यही करे या यही करे? ये करियर चॉइसेस अब दे रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है? देखिए, एक चीज़ जिससे मैं ओपन करूँगी ना इस क्वेश्चन के आंसर को, वो ये है कि बच्चे बच्चे हैं और बच्चे रहेंगे. पेरेंट्स पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स रहेंगे. ठीक है. जो मैं एक चीज़ बहुत लोगों को समझाने की कोशिश भी करती हूँ, ये है कि साउथ एशियन कल्चर, नॉट द सब कॉन्टिनेंट, बट साउथ एशियन कल्चर अभी भी फैमिली वैल्यूज़ में बहुत आगे है. बी एट पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, साउथ कोरिया, जापान, चाइना, एवरीवेयर, राइट. कलेक्टिविज्म कॉन्सेप्ट है, फैमिली का कॉन्सेप्ट है, ट्रेडिशंस को पास डाउन करने का है, कल्चरल को मेंटेन करने का है, ये सारी चीज़ें हैं. एंड पेरेंट्स ने भी तो अपने पेरेंट्स से सीखा है ना. दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू अडेप्ट and then implement it accordingly. Okay. But वही वाली बात आती है ना कि वर्क एंड लाइफ बैलेंस आपका बहुत इम्पोर्टेंट होना चाहिए. डिपेंड करता है कि आर यू फीलिंग neglected as a parent by your child, which is a thought, right? And are they being feeling neglected by you?
اینڈ اس چیز میں سب سے امپورٹنٹ چیز فیملی ڈائنامکس آ جاتی ہیں. اوکے. بہت سارے لوگ ہیں میں نے بہت ڈفرینٹ قسم کے فیملی ڈائنامکس دیکھے, اور کبھی کبھار کچھ سچویشنز ہیں جو از دیر ان دس سوسائٹی بٹ اٹس ناٹ ریلیٹیبل فار می. اچھا فریال, اسی سے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اگر اسکول میں اب جیسے آپ کا انٹریکشن ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتا ہے, تو کیا آپ کو ان کے ایپٹیٹیوڈ یا بیہیویئر سے وہ چیز کوئی ڈفرینس فیل ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ ایک ایسی فیملی سے آ رہا ہے جہاں پہ بہت ہی ایوری بڈی از انوالوڈ, اس کے ساتھ ایکٹیویٹیز میں ہے, فیملی ٹائم, بانڈنگ ٹائم مل رہا ہے, ورسز اے بچہ جو بہت ہی نیوکلیئر انڈیپینڈنٹ شاید اپنی اپنی لائف میں ہے, پیرنٹس وہ انوالومنٹ, وہ گرینڈ پیرنٹس کی انوالومنٹ نہیں مل رہی, تو کیا بچوں کے بیہیویئر سے پتہ لگتا ہے؟ اٹ ریفلیکٹس ان دیئر انٹائر اور کیا مطلب پرسنالٹی. کس طریقے سے؟ بہت سارے دیکھیں, ایک تو یہ بھی ہوتی ہے نا, جیسے ابھی when I said کہ اپروچیبل, ہاں, از یور پیرنٹس اپروچیبل فار یو؟ ٹھیک ہے, ورک لائف بیلنس بعد میں آتی ہے. آپ بغیر ڈرے کوئی سوال پوچھنے کے لیے آپ اپنی امی ابو کے پاس جا سکتے ہیں, یا یو ول گو فار چیٹ جی پی ٹی اور گوگل فرسٹ, رائٹ؟ بیکاز ایک چیز جو ہے اس میں بچوں کی غلطی نہیں ہے, بٹ ایک کانسیپٹ جو ہمارے اسکول میں آئی تھنک ڈفرینٹ اسکولز میں اور ہماری پریکٹسز میں انفورس کرنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ بچوں کو بتانا چاہیے کہ سوال پوچھنے سے ڈرے نہیں. وہ کیونکہ آبویس سی بات ہے, بہت سارے لوگ ہیں نا کہ جیسے میں ایک ایگزامپل دوں, آئی وانٹ ٹو نو سم تھنگ اباؤٹ ایویشن. ٹھیک ہے, مائی فرینڈ از ان ایویشن, آئی ول آسک ہم. ٹھیک ہے, ہی از مائی فرینڈ, سو ہی ول ٹیل می کہ فریال ہے ایسی, وہ سوال پوچھے گی, اس کو جواب چاہیے, مجھ سے پوچھے گی, وہ گوگل نہیں کرے گی. دین دیر از اے فرینڈ ہو وڈ سے تم اتنی بڑی ہوگی, تمہیں یہی نہیں پتا, ابھی تک نہیں پتا چلا تو اب وہ اتنی بڑی ہو گئی, یہ نہیں پتا والا ایٹیٹیوڈ از ناٹ واٹ آئی ہیو سین ایٹ مائی ہوم. آئی نیڈ ٹو آسک سم تھنگ, آئی ول گو ٹو مائی فادر, آئی نیڈ ٹو آسک سم تھنگ, آئی ول گو ٹو مائی مدر. وہ آپ کو ریئلائز نہیں کروائیں گے کہ یہ بھی کیا کس طرح کا سوال ہے. فار ایگزامپل وین آئی واز ٹیچنگ ان این انکلوزیو اسکول, کبھی کبھار میتھس کا کویشچن کرتے ہوئے ہم اٹک جاتے تھے کہ آنسر پتہ ہے, ورکنگ بھول گئے. اور مائی ڈیڈ از این انجینئر, تو میں ان کے پاس جاتی تھی, ابو اس کی ورکنگ کیسے ہوگی. سو ہی یوز ٹو سے اے ایگزامپل اس طریقے سے کر سکتے, بی اس طریقے سے کر سکتے, سی اس طریقے سے کر سکتے. سی سب سے آسان ہے. یور اسٹوڈنٹس آر انکلوزیو ایجوکیشن کے بچے, ان کو سی سکھاؤ تاکہ ان کے لیے وہ ورکنگ آسان رہے, ان کے لیے اتنی کمپلیکس نہیں کریں کیونکہ ان کی تھنکنگ پیٹرن ڈفرینٹ ہے. اب اگر یہی سوال کو وہ کیٹر نہیں کرتے تو میں کس کے پاس جاتی. ٹھیک ہے, سو مجھے تو پھر میں ہنستی تھی کہ اتنا آسان تھا, یو نو اٹ واز, ایک طریقہ نہیں ہے, اور سوال کو کرنے کے تین طریقے ہیں. انہوں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے, فارمولا وہی ہے بٹ اس کو کرنے کے تین طریقے ہیں. آپ سب سے آسان طریقہ جو ہے آپ بچوں کو سکھا دیں. بٹ اگر میرے اندر وہ کمفرٹ ہی نہیں ہوتا ٹو گو اینڈ آسک اے کویشچن, بیکاز نو کویشچن از چھوٹا بڑا, کوئی سوال بڑا چھوٹا نہیں ہوتا, کوئی دیر از نو کویشچن دیٹ از اسٹوپڈ. کویشچن از اے کویشچن. اٹ شوز کہ بچے کا ایک وہ کیوریس مائنڈ ہے, وہ انٹریگڈ ہے, اور وہ رہے گا ٹل دی ایج آف 21. a person is always on the verge of exploring new things. اچھا لیکن ہم وی کل دیٹ sometimes we kill that کیونکہ ہم بچوں کو خوف زدہ کر دیتے ہیں سوال پوچھنے سے. اسی وجہ سے بہت ساری چیزوں میں وہ ایک پوائنٹ پہ بیک فٹ آ جاتے ہیں, اور ان کے اندر وہ جو ریزسٹنس ہوتی ہے نا تھوڑی سی, وہ ڈیولپ ہونے لگتی ہے. پھر ایج کا ٹرانزیشن, ٹین ایج آ گئے, ہارمونل چینجز ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, وہ پھر الگ سائنس. دین پیرنٹس آلسو ڈونٹ انڈرسٹینڈ ون تھنگ کہ جب بچہ پرائمری سے مڈل اسکول میں آتا ہے وہ بھی ایک ٹرانزیشن ہے. جب وہ 8 سے 9 میں جائے گا دیٹ از آلسو اے ٹرانزیشن. اور جب وہ اسکول سے, ہم لوگ کو لگتا ہے اسکول ختم ہوگا, کالج میں جائیں گے تو نئی زندگی شروع ہوگی. نہیں, اٹس مڈل ٹو پرائمری ٹو مڈل, کلاس 8 to 9, 9 to then you know school finish and intermediate. یہ سارے ٹرانزیشن میں ان کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے ایڈجسٹ کرنے کا. اٹس لائک اے نیو انوائرمنٹ, نیو تھنگس فار دیم اینڈ دے نیڈ ٹائم فار دیٹ. اچھا فریال, ابھی آپ نے باتیں کی جہاں پہ ہم کیوریوسٹی کی بات کر رہے تھے. اب آج کل مجھے لگتا ہے کہ چیزوں کا, انفارمیشن کا انفلکس اتنا زیادہ ہے نا ادھر ادھر سے, بچے جو شاید ٹین ایج میں آ کے ان کے دماغ میں کچھ سوالات آتے تھے اب وہ بہت جلدی آنے لگے. دے ہیو دس انفارمیشن, ان کو پھر وہ کیوریوسٹیز بھی زیادہ ہوتی ہیں, جیسے باڈیز کے حوالے سے, چینجز کے حوالے سے, ہارمونل چینجز کے حوالے سے, اپوزٹ جینڈر کے حوالے سے, اس طرح کی بہت ساری چیزیں, کیونکہ وہ سنتے ہیں کہیں نہ کہیں سے, ووکیبلری بھی اٹھا رہے ہیں, کانٹیکس بھی شاید ٹی وی پہ چلتے چلتے دیکھ لیتے, آپ کو نہیں سمجھ آتی. وہ سب چیزیں کس طریقے سے
केटर की जा रही है, स्पेशली अब वो पेरेंट्स का तो एक उनको पता है कि ये शायद नहीं कर सकते, बट स्कूल्स में यू नो व्हेन दे टॉकिंग टू देयर फ्रेंड्स सो मे बी दे टॉक टू देम, क्या 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 डिफरेंस देखती हैं, कैसे देखती हैं इसको? देखिए एक चीज़ जो हमारे इम्प्लीमेंट होनी चाहिए वो है फिजिकल एजुकेशन, नॉट इन अ वेरी लिटरल सेंस, बिकॉज ऑब्वियसली बात है हमने अपने कल्चरल ट्रेडिशंस एंड एवरी साथ चीज़ साथ रखते हैं, रखना होता है, yes. बैलेंस रखना होता है। बट बच्चों को जब हम इन चीज़ों के बारे में, ट्रांजिशंस के बारे में पढ़ा रहे होते हैं, तो अगर उनके क्वेश्चंस हैं तो हर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपके पास करेक्ट वोकैबुलरी होनी चाहिए। और वो एक्सपर्ट्स कर सकते हैं उनके लेवल पे आके, वो उनके लेवल पर आके एक्सपर्ट्स कर सकते हैं, या फिर डॉक्टर्स, काउंसलर्स, फिजिकल एजुकेशन पढ़े हुए टीचर्स। ट्रू, I'm not talking about sports teacher. I'm talking about a person who has studied PE Yeah, as a yeah, physical yes. education. Because उनको वो vocabulary पता है इंग्लिश में भी एंड उर्दू में भी, कि वो बच्चों को शाय भी नहीं फील करवाएंगे, और उनको जो बेसिक नॉलेज जाननी चाहिए या उनको पता होनी चाहिए वो उनको मिल भी जाती है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आजकल ऐसी इनिशिएटिव्स लिए हैं जिसके बारे में दे वांट टू कम टू स्कूल्स एंड एजुकेट, सो वी कैन ऑलवेज कोलैबोरेट विद देम एंड वेलकम देम आल्सो। Okay. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट बच्चों पे वो नौबत आएगी तब बात करने से पहले उनको थोड़ी गाइडलाइंस अगर घर में भी प्रोवाइड कर दी जाएँ तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट हेल्प्स, बिकॉज एक्सप्लोर तो वो करेंगे, क्यूरियोसिटी इज़ देयर, इट्स फ्रॉम द डे दे हैव बीन बोर्न, दे आर वेरी क्यूरियस किड्स एंड एवरीथिंग। बट अगर उनको इन्फ्लक्स ऑफ इंफॉर्मेशन में नेगेटिव या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिल गई और उसी पे उन्होंने अपने बेसिस या आइडियोलॉजी सेट कर ली, then that is problematic. तो वो ये कि अगर घर से या प्रॉपर चैनल से स्कूल्स के थ्रू नहीं आएगी तो मे बी दे विल रिलाई ऑन देयर फ्रेंड्स, जिनका अपना दिमाग भी उतना ही है, वो बिल्कुल। अपने हिसाब से जो चीज़ें करेंगे एंड देन मे बी वो डी ट्रैक होके गलत रास्ते पे उसके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करने लग जाते हैं। तो इस तरह की आप कह रही हैं कि स्कूल्स में अब इनकलकेट होना शुरू हो रहे हैं, राइट। बट फिर भी बहुत एक डाइवर्स है, मतलब हम अपने एजुकेशन सिस्टम और उसकी बात करें ना, गवर्नमेंट और प्राइवेट में आए तो वो तो बिल्कुल ही अलग। फिर प्राइवेट में भी देयर आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ करिकुलम्स व्हिच आर बीइंग फॉलोड, डिफरेंट पैटर्न्स हैं। तो क्या मतलब एक वो कन्फ्यूजन वाली स्टेट जो अब एक क्रीम एक स्पेसिफिक उससे निकल के जा रही है, जहाँ बहुत यंग एज में शायद एम्पैथी वाले टॉपिक्स के ऊपर भी बात हो रही है, जहाँ पे शायद सोशल इश्यूज के ऊपर भी बात हो रही है, जहाँ बच्चे की स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज को भी फिगर आउट किया जा रहा है, वो क्रीम जब निकलेगी तो दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट इन कंपैरिजन। तो क्या आपको ये देखिए जनरेशनल गैप तो इज़ अ थिंग ना, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड जनरेशनल गैप। बट जो हम अभी बात कर रहे हैं ना वो यही है कि जब हम किसी बच्चे को अगर कोई चीज़ सिखा रहे होते हैं, जैसे कि आजकल जो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है अंडर ऑल द सस्टेनेबल SDG गोल्स, वो यही है कि द बेसिक यू कैन टीच अ किड इज़ गुड टच एंड बैड टच, बेसिक्स, सबसे बेसिक। एंड उसको जितना हम रीइंफोर्स कर सकते हैं वो बहुत बेहतर भी है उनके लिए और बहुत अच्छा भी है, क्योंकि एटलीस्ट वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और अगर दे फील थ्रेटेंड और स्केर्ड बाय समबडी, दे नो वेयर वी नीड टू गो एंड इन्फॉर्म समबडी एल्स कि यू नो दिस इज द थिंग। बिकॉज वही वाली बात जो हम कर रहे थे कि हमारे यहाँ जो कल्चरल कस्टम्स एंड ट्रेडिशन हैं, तो लव एंड एम्पैथी शो करने के बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं, ऑफ पेरेंट्स, ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, कजन्स एंड एवरीबडी। बट फिर आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि आपके वेयर इट इज़ कंफर्टेबल एंड सेफ इन्वायरमेंट फॉर यू, वेयर इट कैन बी नेगेटिव फॉर यू। और बहुत सारे बच्चों की पर्सनालिटी में जब ट्रॉमा अगर बाद में रिफ्लेक्ट होता है तो उसकी रीज़न उनके डीप चाइल्डहुड स्कार्स एंड फेयर्स के ऊपर बहुत रेलेवेंस उनकी जाती है, और वो पूरी जिंदगी चल रहा होता है। और वो अपने बिकॉज इट्स अ बैड थॉट, हमारे माइंड के अंदर ताकत होती है कि हम अपनी बुरी से बुरे ख्याल को एक ऐसे कोने के डब्बे में बंद करके रख दें कि वो बाहर नहीं आए, बट वो हमारी पर्सनालिटी पे कहीं ना कहीं एक इम्प्रिंट छोड़ देता है। तो वो चीज़ के लिए उस चीज़ को केटर करना ज़रूरी है। तभी हमारे साइकोलॉजी में कहते हैं कि अ पर्सन नीड्स अ क्लोजर एंड अ कथारसिस। आपने पहले उस चीज़ को, फॉर एग्जाम्पल 2 लोगों के बीच में लड़ाई हुई है, उस लड़ाई को आपने ख़त्म कर दिया, बट आपने ये भी डिसाइड करना है कि उस बारे में दोबारा कभी बात नहीं होगी, या आप अपने आप उसी फ्रेंड को दोबारा अटैक करने के लिए वो लड़ाई निकाल के नहीं लाएंगे। दैट इज़ वॉट क्लोजर एंड कथारसिस मीन्स, एंड दैट इज़ हाउ यू गेट रिड ऑफ एनी प्रॉब्लम दैट यू हैव फेस्ड इन लाइफ। तब आपकी
As a counselor and psychologist, we say is کہ آپ کی mental health is balanced or is okay, اوکے. which is very difficult these days, but you have to try for اچھا it. اگر تھوڑا سا اسی سے جنریشن زی کے اوپر آ جائیں, کیونکہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی تھاٹس کے بارے میں, ایموشنس کے بارے میں تھوڑا زیادہ ایکسپریسو ہیں. ہم جو پھلے کی جنریشنز ہیں شاید اگر کوئی چیزیں ہوں بھی تو ہم چپ کر کے بیٹھے رہتے تھے, ایموشنز اپنے اندر ہی دباتے رہتے تھے, ایک پوائنٹ تک سمجھ نہیں آتی تھی, ٹل دا ٹائم وہ پھٹتے نہیں تھے سارے ایموشنز, اور پھر آپ کو سمجھ آنا شروع ہوئی کہ اچھا شاید چائلڈہڈ ٹراماز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہارے. بٹ دیز کڈس دے اوکے ود دیٹ, کرتے ہیں. اینڈ ایون کہ ہیلپ کے لیے سائیکالوجسٹ کے پاس جانا, کاؤنسلرس کے پاس جانا, یہ دے ڈو ناٹ شائی اوے فرام دیٹ. آپ نے یہ چیز نوٹس کی ہے, فیل کی ہے, آتے ہیں, بات کرتے ہیں, اور اگر کرتے ہیں تو کیا زیادہ اس جنریشن کو کیا ایسے ٹریگرز ہیں جو زیادہ انگزائٹی اور اسٹریس دے رہے ہیں؟ دیکھیں, ایکڈیمکس نمبر 1, نمبر 2 پیئر پریشر ہوتا ہے, سوشل انزائٹی اینڈ پیئر پریشر ہوتا ہے, بیکاز کبھی کبھار دے آر کمفرٹیبل اینڈ سم ٹائمز دے ہیو ٹو ٹرائی لیول بیسٹ ٹو فٹ ان دا سچویشن, فٹ ان اے اسکول, ان این انوائرمنٹ, دوستوں کے گروپ میں ایٹسیٹرا, اینڈ دین وہی ایج کے ٹرانزیشن جو چل رہے ہوتے ہیں. بٹ اس میں ایک جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے جب تک دے آر ناٹ شیور that our thing that we have discussed with the psychologist and a counselor will not be shared without our consent with anybody else. They won't share it with you. ہم جو میں بات کر رہی تھی, ہم ان کو وہ لبرٹی نہیں دیتے. ہمیں ان کو لبرٹی دینی ہوتی ہے کہ آپ کا راز ہمارے لیے بھی راز ہی ہے, ٹھیک ہے, until and unless so and so circumstances, کہ اگر ایسی نوبت آ گئی تو پھر ہمیں کسی تیسرے کو انوالو کرنا پڑے گا. وہ والی چیز نہیں ہے, اور وہ والی چیز جب تک ہم بچوں پہ ری انفورس کر کے نہیں امپلیمنٹ کریں گے, دے وونٹ انڈرسٹینڈ دس تھنگ. بیکاز کاؤنسلرس, سائیکالوجسٹ آپ کو وہ اپروچ, وہ تھنکنگ اور ایکسیپٹیبلٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں. اینڈ اور دیر از اے فیملی ممبر دیٹ یو ریسپیکٹ اینڈ یو ٹرسٹ, یور سبلنگس, یور فرینڈس, گرینڈ پیرنٹس, ٹیچرز, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے رول ماڈل ہو سکتے ہیں. آپ ان سے بھی باتیں ڈسکس کر سکتے ہیں بغیر ڈرے اور ہچکچائے, بغیر یہ سوچے کہ ہمیں جج کیا جائے گا. تو جین زی اینڈ جین الفا میں جو ہے وہ یہ ہے کہ دے آر اسکیئرڈ دیٹ دے ول بی ججڈ. بٹ وین اکارڈنگ ٹو ٹیکنالوجی فریڈم آف اسپیچ ہے, سب چیزیں ہیں, بٹ وہاں پہ وہی بات آ جاتی ہے کہ وہاں پہ بھی یو نیڈ ٹو سیٹ باؤنڈریز. ناٹ بیکاز اٹس ناٹ گڈ کہ آپ فریڈم آف اسپیچ کو یوز کر کے اپنے آئیڈیاز دیں یا لیٹ آؤٹ کریں, بٹ دین دا تھنگ از یو نیور نو واٹ از دی ایٹ دی ادر سائڈ آف دا سوشل میڈیا. یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ کی پوسٹ کون دیکھ رہا ہے, کہاں لائک کر رہا ہے, کون آپ کو فالو کر رہا ہے, کون آپ کو اسٹاک کر رہا ہے, کون آپ کے اوپر نظر رکھنے کے لیے کر رہا ہے, یو نیور نو. we were taking a social media developing skills کے اوپر ایک training where the trainer set aside the entire presentation but talked about this thing کہ آپ کے سوشل میڈیا پہ آپ نے ایکسپریس کرنا ہے کریں, but make sure that it does not come back and hurt you in a personal or a professional way. تو وہ آئی تھنک ہم لوگ بغیر سوچے سمجھے بہت ساری ایسی چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ کل کو کس طریقے سے کہاں سے واپس آ کے. اسی میں پرسنل برانڈنگ پہ آج کل بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے, بلکہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ایک پروفیشنل اس میں گرو کرنا ہے تو پھر تو آپ نے اپنے سوشل میڈیا کو ہینڈل ہی ایک بالکل الگ طریقے سے کرنا ہے. ڈفرینٹ آرگنائزیشن, جب ہم بات کرتے ہیں گلوبلائزیشن کی بات کرتے ہیں, آپ کے بیریئرز باؤنڈریز ختم ہوگی, وہ ہائرنگ سے پہلے آپ کو دیکھا ہوتا ہے انہوں نے تھرو یور سوشل میڈیا پروفائلس, آپ کے انٹرسٹ کیا ہیں, آپ کے ویوز کس طرح کے ہیں, آپ کیسی چیزوں کو آپ نے لائک کیا ہوا ہے, کیسا کانٹینٹ آپ شیئر کریں. تو اس طرح کی چیزیں, اس کے لیے بھی اویئرنیس ضروری ہے کہ اگر آپ نے یوز کرنا ہی ہے تو اس کو پھر اچھے پروڈکٹیو پروفیشنل طریقے سے یوز کرنے بجائے کہ رینٹنگ اور وینٹنگ کر رہے ہوں. بالکل. اینڈ دا انٹائر تھنگ یو جسٹ ڈسکرائب اٹس ناٹ اونلی فار پروفیشنل تھنگس. اب بیکاز آئی ایم اے ٹریولر, ٹو ٹریول اینڈ ٹو اپلائی فار ویزا دیر آر سرٹن کیٹیگریز دے چیک. ہاں, دے ول چیک آپ کا پروفائل, یس, کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, اینڈ دے ول بی لائک اچھا ٹھیک ہے, نہیں ہے, نو سوشل میڈیا پریزنس. if there is a country like آپ یورپ میں کہیں جا رہے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ یو بینگ دی پیپل کمنگ فرام اے سرٹن کنٹری ہیز اے ٹینڈنسی ٹو سلپ, آف کورس, یا وہ آپ کو سوشل میڈیا اسٹڈی کریں گے. اگر ان کو لگے گا تو دیر بی لائک نہیں, آپ کوئی ضرورت نہیں ہمارے پاس آنے کی. تو سملرلی از فار پروفیشنل ڈیولپمنٹ آلسو. اینڈ یو نو سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں ہیومن رائٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں, ایجوکیشن, چلڈرن رائٹس پہ.
آپ دیکھیے ان کی نالج کتنی براڈ ہوتی ہے اور ان کی ووکیبلری کتنی کنٹرول اور پرفیکٹ ہوتی ہے کہ وہ آرام سے اس چیز کو لے کے چلتے ہیں تاکہ وہ نہ ان کے لیے مسئلہ کریٹ کریں نہ کسی اور کے لیے کیے، کیونکہ بیریئرس تو آپ فیس کریں گے، اور اگر آپ یہ بیریئرس فیس کریں گے تو پھر آپ نے جس چیز کے لیے کام کرنا ہے اور جس چیز کے لیے آپ اپنے ملک کے لیے، اپنی کنٹری یا سٹی کے لیے کام کر رہے ہیں یا انیشیٹو کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ اگر بیک فائر کر جائے گا تو پھر تو اس کا کوئی فائدہ فائدہ ہی نہیں نہیں ہے، ہے، رائٹ. فائدہ ہی نہیں ہے. اچھا فیال، اتنے سارے چیلنجز ہیں، اتنے سارے بیریئرز ہیں، اتنی ساری انسیکیورٹیز ہیں، انگزائٹیز ہیں، مسئلے مسائل سب کچھ ہے. ایسی سچویشن میں، اس صورتحال میں ایک بندہ اپنی مینٹل ہیلتھ کے ساتھ کیسے پرائرٹائز کرے؟ مطلب کہنے کو تو ہمیں لگتا ہے نا کہ پٹ یور سیلف فرسٹ، تھوڑا ریلیکس کر جائیں، تھوڑا ڈیٹاکس کر لیں، ہر چیز سے سائڈ پہ ہو جائیں، تھوڑا سکون کر لیں، تھوڑا کنیکٹ کر لیں. کہنوں کو دیر ایزی تھنگس، بٹ پریکٹیکلی بندہ کیا کرے؟ دیکھیے آئی تھنک اگر ہم کسی بھی ہابی یا اپنے آپ کو ڈسٹریس کرنے کے لیے، ریلیکس ہونے کے لیے ہم کسی بھی کام پہ کرتے ہیں تو ایک تو پہلے ارادہ کریں پکا کہ ہم نے دن میں 15 منٹ اپنے لیے نکالنے ہیں. اوکے. چاہے وہ واک کے لیے ہو، مے بی صرف پارک پہ یا چھت پہ جا کے بیٹھنے کے لیے ہو، کسی فرینڈ کو جس کو آپ پچھلے 10 دن سے کال کرنا چاہ رہے تھے نہیں کال کیا، آپ ان کو کال کر لیں، چائے پی لیں، ریڈ اے بک، واچ اینی تھنگ آن نیٹ فلکس اور سیریز، اور جو آپ کو دیکھنے کا من ہے وہ کریں. بٹ وہ ٹائم صرف آپ اپنے اوپر فوکس رکھ کے کریں. اور آئی تھنک ایوری ڈے اے پرسن شوڈ ٹیک آؤٹ ایٹ لیسٹ 45 منٹس فار دیم سیلوز. بہت سارے لوگ ہیں وہ جم جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں دے گو فار واک، جاگنگ ایٹسیکٹرا. اس سے ان کی مینٹل ویل بینگ بھی اچھی ہوتی ہے، ان کی فزیکل ویل بینگ بھی اچھی ہوتی ہے. بہت سارے لوگ ہیں ان کو رائٹنگ پسند ہے، شعر و شاعری ہے، ڈرائنگ ہے، پینٹنگ ہے، آپ آرٹس اینڈ کریٹیوٹی کی طرف آ جاتے ہیں. بہت سارے بچے آج کل کے جو ہیں دے آر ویری گڈ ینگ انٹرپرینورز ان آر کنٹری ماشاء اللہ سے. From the smallest thing, I'm wearing one example. So from the smallest thing they are making, if a 13-year-old knows کہ اس کا مٹیریل کتنے کا آیا ہے، اس کی محنت کتنی لگی، اور اس کے بعد اینڈ دی اینڈ اس کا فائنل پروڈکٹ کتنے کا بن رہا ہے، تو اس کے اندر وہ انٹرپرینوریل اسکلز مائنڈ ہیں. آ گیا بالکل. ہاں. اور اگر وہ اسی ایکیڈیمک میں اسی حساب سے پڑھ لیں اور اپنے بزنس کو لے کے آگے چلیں تو اٹس اے ونڈرفل تھنگ فار دیم. رائٹ. اور اٹ ڈپینڈس کہ کیا کون کرنا چاہیے. بٹ کبھی کبھار یہ آتا ہے کہ کبھی کبھار ہم لوگ جیسے ہماری لائفس ہیں فار ایگزامپل، اس میں 45 منٹس پر ڈے کافی نہیں ہوتے، پھر ہم انتظار کرتے ہیں آپ چھٹی کب آئیں گی. میں یہی کہنے لگی تھی، اسپیشلی چلے ہم تو پھر میں کہتی ہوں جو ورکنگ ہوتے ہیں وہ ایک گھر کے انوائرمنٹ سے نکل جاتے ہیں. سم ٹائمس جسٹ نکلنا، تھوڑا تیار ہو لینا، کپڑے پہننا، باہر نکلنا، اس سے بھی آپ کافی فریشن اپ ہو جاتے ہیں. بٹ دین وی ریسیو میسیجز فرام اے لاٹ آف فیمیلز جن کا یہی ہوتا ہے کہ وی آر اسٹے ایٹ ہوم مدرس، اور شادی کے بعد تو ہمیں لٹرلی یہ بھول گیا ہے کہ ہمیں پسند کیا ہے. ہمارے پاس، ہم کہتے ہیں تھوڑا سا اپنے لیے ٹائم نکالے، تھوڑی سی میڈیٹیشن کرتے ہیں، لائک ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم واش روم سکون سے چلے جائیں، مطلب وہاں بھی باہر بچے نوک کر رہے ہوتے. بالکل. ایسی مدرس جو ایسی اسٹے ایٹ ہوم مدرس ہیں جو زندگی کے اس فیز میں ہیں، ان کے لیے اگر چھوٹی سی کچھ ٹپس دے دیں. اگر ہم اس کی بات کریں تو کانسیپٹ آف پلے ڈیٹس بہت ہے. اگر آپ کے بچے اسکول گوئنگ نہیں ہیں تو آپ اپنی ہی، آج کل تو جس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں ان کے کلبز ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز جو آپ کے انٹرسٹ کے مطابق ہیں اس کو ایز اے مدر جوائن کریں. ٹھیک ہے. دیر آر کلبس فار چلڈرن، مدرس کے لیے ہیں، چیس پلئنگ کلب ہے، کسی چیز کا بھی ہے. اس میں آپ اپنے بچوں کے ساتھ جائیں. اچھا اوکے. آپ نیٹ ورک کریں، نئے لوگوں سے مل لیں. پرابیبلی آپ ایون اگر آپ اپنے ہی ایریا کے پارک میں جا رہے ہوتے ہیں، یو وڈ گیٹ ٹو نو کہ اچھا ہمارے مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر جب آپ 2 سے 3 لوگ بھی اگر مل کے بیٹھتے ہیں ساتھ میں، یو کین ہیو اے کپ آف کافی. اسکول میں کیا مسئلے چل رہے ہیں، بچوں کے کیا ایشوز ہیں، آپ کو کیا ہے، کیسا فیل کر رہے ہیں، کیسا نہیں فیل کر رہے. پھر بہت سارے لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ شادی کے بعد اپنے دوستوں کو چھوڑ دیتے ہیں، خواتین خاص طور پہ. ٹائم نہیں ملتا. اور پھر ان کے چیلنجز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بچے ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. سو رادر دین گوئنگ ٹو اے پبلک اسپیس، آلویز بی کمفرٹیبل ایٹ یور ہوم. آپ اگر اپنی فرینڈ کے گھر بلا سکتے ہیں ان کو، آپ ان کو بلا لیں. آپ ان کے جا سکتے ہیں، آپ جائیں. جتنی دیر آپ کے بچے اور ان کے بچے ایک دوسرے کو جانیں گے، پہچانیں گے، اتنی دیر میں آپ بھی ایک ٹائم لے سکتے ہیں. تو آئی تھنک مہینے میں ایک بار
آپ کو یا تو اپنی فیملی کے ساتھ یا اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے لیے اکیلے پارلر جائیں, گیٹ اے مینیکیور پیڈیکیور ڈن, بٹ ٹیک آؤٹ دیٹ ٹائم. مہینے میں ایک دن اگر آپ اپنے لیے نکالتے ہیں, اینڈ ایون اف یو گوئنگ ٹو فار سیلف کیئر سروسز ٹو اے پارلر, 2 گھنٹے آپ کے بچوں کا کوئی خیال رکھ سکتا ہے. ناٹ ٹو وری اور یہ اباؤٹ ہم نے اٹ. دیکھا ہے کہ جب ضرورت پڑتی ہے نا, خدا نہ خاص سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے, ماں بہت ہی بیمار ہوگی, تو سب کچھ چلتا رہتا ہے, بالکل. بچے بھی چل رہے ہوتے ہیں, گھر کا نظام بھی چل رہا ہوتا ہے, کھانا بھی پک رہا ہوتا ہے, بچے اسکول سے آ جا بھی رہے ہوتے ہیں, صفائیاں بھی, سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات خواتین نے نا اپنے اوپر حاوی کیا ہوتا ہے کہ یہ ساری ہماری ذمہ داری ہے, اگر ہم نہیں کریں گے تو پتہ نہیں کولیپس ہو جائے گا, کچھ ہوگا ہی نہیں, حالانکہ چل رہا ہوتا ہے. تو اس میں ضروری ہے کہ آپ اپنے لیے بھی کچھ, پتہ ہے کیوں, کیونکہ وہ بات یہ ہے کہ وہ کبھی کبھار خود کو شاباشی دینا بھول جاتے ہیں. آپ نے ایک ہاؤس ہولڈ اسٹرکچر بنا دیا ہے, آپ کا منڈے ٹو فرائیڈے آپ کے گھر کا ایک الگ روٹین ہے, سیٹرڈے سنڈے کا الگ روٹین ہے, ہونی چاہیے ہے وہ ہونی چاہیے. ایون اف یو آر سینڈنگ یور اسکولس ٹو کڈس, سو جائیں پلیز, 1 گھنٹہ سو جائیں, اس کے بعد ناشتہ کریں, اس کے بعد کرنا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کریں. اف یو آر ہوم ہاؤس وائفس اینڈ ایوری تھنگ, میں وہی کہتی ہوں کہ دے آر ہوم میکرز ناٹ ہاؤس وائفس. ٹھیک ہے, بیکاز آپ نے ایک مکان کو گھر بنایا ہے, آپ بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. اور میں ایک اور چیز جو ان کو ایک اور ایڈوائس دینا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ نئی ٹیکنالوجیز کی چیزوں کو سیکھیں اور ان کو اڈاپٹ کرنا شروع کریں. اوکے, فار ایگزامپل بہت سارے لوگ ہیں کہ ابھی تک بیٹا نہیں آیا, کچھ منگانا تھا اسٹور سے, پانڈا مارٹ کھولیں پلیز, آرڈر کر دیں, بٹ ان کو وہ سکھانا پڑے گا آپ کو. ٹھیک ہے, دیر آر ہمارے یہاں جتنی بھی ہمارے فون کی ایپس ہیں ان سے اب ہم بس کا ٹکٹ سے لے کے ٹرین ٹکٹ سے لے کے بل بھرنے تک سب کر سکتے ہیں. ان کو اس چیز کے بارے میں سکھانا چاہیے تاکہ ان کو بھی تھوڑی کنوینئنس ملے. اگر آپ کے پاس ان کو ٹائم نہیں سکھانے کا, تھینکس ٹو دا ساؤتھ ایشین یوٹیوبرز ان پاکستان اینڈ انڈیا, آپ کو ہر چیز کا ٹیوٹوریل مل جائے گا. ٹھیک ہے, آپ ان کو کھول کے دکھا دیں, مما 1 دفعہ دیکھیں, 2 دفعہ دیکھیں, تیسری دفعہ دیکھیں. آر مدرز آر سو کیپیبل اینڈ اسمارٹ کہ وہ دوسری دفعہ میں ہی سمجھ جائیں گے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. مگر وہی جو ہم نے پہلے بات کہی, جس طریقے سے ہمیں ہمارے پیرنٹس سے کمپیوٹر یوز کرنا سکھایا ہے, اسی طریقے سے اگر کوئی نئی چیز, واٹس ایپ کوئی نیا فیچر آیا ہے and my parent is asking me to teach it to them, I will have to have same focus and empathy. کیوں؟ کیونکہ وہ مجھے اس ٹائم پہ ان سے ملی تھی, تو میرے اندر اتنا صبر و تحمل ہونا چاہیے کہ انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھا ہے تو پھر میں ان کو سکھا دیں. اور ان کو لگتا ہے ٹائم لگتا ہے چیزوں کو سمجھنے میں, بیکاز دیز تھنگز آر نیو فار دیم. تو اگر آپ میں وہ نہیں ہے, آپ چڑچڑے ہو جائیں, فرسٹریٹڈ ہو جائیں, آپ کے لیے اپنے پیرنٹس کے لیے ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس, تو پھر یہ زیادتی ہے, تھوڑا سا اپنے گریبان میں بھی ہے. تو اس چیز کو تھوڑا سا نظر میں رکھیں, کیونکہ آپ یہی دیکھیں کہ آپ کو پڑھنا لکھنا اسکول نے بعد میں پیرنٹس سے پہلے سکھایا ہے. اچھا, یہ فریاد مجھے لگتا ہے جب پڑھتی ہے نا, جب آپ خود اس پوزیشن میں, وہی جو ایمپتھی والا فیکٹر, پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اچھا آپ کے پیرنٹس نے کس لیول پہ کیا کیا کر کے, کیونکہ آپ کو تو جب آپ نے ہوش سنبھالی اس کے بعد سے آپ دیکھ رہے ہوتے نا, اچھا ہمارے ساتھ یہ, ہماری زندگی بہت بزی ہے, بہت کمپیٹیٹیو ورلڈ ہے, یہاں بھی اب وی ہیو ٹو میک اے مارک, یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے. پیرنٹس کو کیا سمجھ, ان کے ساتھ بیٹھ کے کون بندہ سر کھپائے, اس طرح کی چیزیں دماغ میں آ رہی ہوتی ہیں انفارچونیٹلی. وہ بھی آ رہی ہوتی ہے. اور پروفیشنلزم میں ایک چیز جو ہمیں ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے, جس بارے میں آپ کو نہیں پتہ نہیں بولیں اس بارے میں. ٹھیک ہے, اب بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں فریال آپ پیرنٹنگ پہ سیشن کیسے نہیں کر رہی ہیں ابھی نا. میں نے کہا میں خود پیرنٹ نہیں ہوں, میں ان سے سیکھ سکتی ہوں, میں ان کو ابھی سکھانے کے لیول پہ نہیں ہوں, میں اپنی کتابی باتوں سے ان کو نہیں بول سکتی کچھ بھی. کرنے کو ہم سیشن کر سکتے ہیں, بٹ وونٹ بی اٹ انفیئر دیٹ اف سم پیرنٹس وڈ آسک می کہ کیا آپ کے 2-3 بچے ہیں, اینڈ آئی وڈ بی لائک نہیں سر ابھی تو ہماری شادی بھی نہیں ہوئی ہے. تو اٹس کانٹراڈکٹری ٹو واٹ آئی ہیو اسٹڈیڈ, اینڈ اٹس میرے ایتھکس, میرے مورلس, میری وہی والی بات ہے نا, وہ میری باؤنڈریز کے خلاف ہے. لیکن یہ بہت اپنی ڈیپ بات کی جو ہم شروع میں بھی کرتے, آپ نے ریئلائز کیا ہے آنی چاہیے. a lot of people they are making money, they are minting money. میں کہوں گی انہوں نے اس چیز کو بزنس بنایا ہوا ہے, کیونکہ انہوں نے کچھ کتابیں پڑھی ہوئی, کچھ تھیریز پڑھی ہوئی ہیں جو وہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, وہ ڈلیور کر سکتے ہیں. تھیوریٹیکلی آپ کو سب کچھ بتا دیں گے, فورن آتھرس کے ذریعے بتا دیں گے. لیکن پھر میں کہتی ہوں ہمارا کلچر, ہمارا کانٹیکسٹ, ہماری سوسائٹی, ہماری فیملیز, اینڈ دین اگین ٹل دا ٹائم یو ڈو ناٹ گو تھرو اے سرٹن ایکسپیرئنس یور سیلف, کہنا آسان ہوتا ہے, پھر وہ تھوڑے وہی بات ہے نا. دیکھیں ایمپتھی کا پورا کانسیپٹ ہی یہی ہے کہ آپ دوسرے کے
जगह पे खड़े होकर उस सिचुएशन को देखें, then you can empathize with that person. Otherwise what you are doing is generally is sympathizing with another one. और वो चीज़ वो यही बात है, बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती है अपने बच्चों से कि इनको एम्पैथी बहुत जल्दी आ जाएगी. मैं recently I was listening to a podcast and a teacher was telling me कि बच्चों का माइंड फ्रंटल लोब ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग ही 20 to 21 ईयर्स में जाके डेवलप होता है. और उससे पहले हम सोचते हैं कि हम एक टीनेजर से एक्सपेक्ट कर लें कि उसको एम्पैथी आ जाए, उसको समझ आ जाए. ही विल फील सॉरी बट ही वुड नॉट अंडरस्टैंड कि व्हाट अदर पर्सन माइट बी गोइंग थ्रू, ओके, बिकॉज उनकी अभी वो स्टेज तक Development ही नहीं हुई. पहुंची ही नहीं है. Interesting. और हम उनसे बहुत एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते राइट हैं. राइट राइट. नहीं, ये मुझे हाँ. इट मेक्स परफेक्ट. अभी एक ड्रामा बड़ा ट्रेंड किया था, कभी मैं कभी तुम, अगर आपने भी फॉलो किया, आपने भी फॉलो किया, तो उसमें स्पेशली जो फेज आता है जहाँ पे जो शर्जीना वाला कैरेक्टर गोज थ्रू दैट ट्रांजिशन वेयर शी वाज एक्सपेक्टिंग और उसकी प्रेगनेंसी की जर्नी चल रही थी, और वहाँ पे वो बहुत मैं कहूँगी हुई थी, थोड़ी इलॉजिकल हुई थी, इरेशनल थी उसके इमोशनल आउटबर्स्ट. आई वाज लाइक दिस इज टोटली रिलेटेबल. इट बिल्कुल, हैपेंस जब बिल्कुल. आपके वो हार्मोन्स हो रहे होते हैं, व्हेन यू आर गोइंग थ्रू दैट, इट हैपेंस. और फिर हम सोशल मीडिया पे पोस्ट देख रहे थे, पीपल वर लाइक कमा ही रहा था ना, कुछ और तो नहीं कर रहा था. Exactly. नहीं, यू डू नॉट नो, इट हैपेंस. रेंटिंग पोस्ट जब आप पढ़ते हैं, फनी चीजें, मिस आप ये फॉलो करिए. आई एम वन ऑफ दोज पर्सन्स हु कैचेस ऑन द ट्रेंड व्हेन द ट्रेंड इज डेड. ओके. और क्योंकि हमारा इंटरेस्ट और डायनामिक्स चीज़ों पे बहुत ज़्यादा हो रहा होता है. बट वो यही वाली बात है कि एवरीबडी शेयर देयर थॉट्स एंड आइडियाज़ अबाउट इट एंड एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट कंसेप्शन. फॉर एग्जांपल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हो तो आई वुड बी लाइक, आपकी अम्मा है अल्हम्दुलिल्लाह हयात, आपके अब्बा हैं, एक छोटी बहन है, घर जाओ भाई, सिट विद देम. बिकॉज अच्छा एक और चीज़ जो है ना, जो हम चाइल्ड साइकोलॉजी की बात कर रहे थे, when the child is developing in a mother's womb, सबको लगता है कि बस it's the mother's duty and the father's duty. No, it takes a village to raise a child. True. Yes. ठीक है, अगर वो उस वक्त बॉन्ड नहीं हुए, वो अपने दादा की बात सुन रहे हैं, दादी की बात जो वो उनकी मदर से या फादर से कर रहे हैं, उसी तरीके से उनकी इमोशनल अटैचमेंट और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, अपने रिलेटिव्स कजन्स के साथ डेवलप होती है. फिर जो बड़े होते हैं और टाइम के साथ जो देखते हैं, उस फिर रिलेशनशिप्स में सस्टेनेबिलिटी आती है. बट लोगों को लगता है कि नहीं, दिस इज जस्ट जिम्मेदारी है, और अम्मा की जिम्मेदारी है, अब्बा की जिम्मेदारी है प्रोवाइड करना, ये है. बट नो, इट हैज़ टू बी अ वेरी बैलेंस वन. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे कहती हूँ, मैंने कहा अगर मैंने 6 महीने से पहले बच्चे के किसी का हाथ में फ़ोन देखा, मैं तो लोगों क्या हाल करूँगी तो मैं बताऊँगी. बाय, मुझे किसी फ़ोन नहीं दिखाया था, मुझे गैलरी में जाके चिड़ियाएं दिखाई जाती थी, बाहर रोड पे कौन चल के जा रहा है, गाड़ी गुजर रही है, आसमान में क्या हो रहा है. जबकि इवन इफ आई एम वेरी स्मॉल, इफ आई एम 1 year old, मैं इतनी विजिबिलिटी नहीं देख सकती, बट मेरी माइंड एंड हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन इज डेवलपिंग. आई एम हेयरिंग अ पर्सन गिविंग मी फॉर सर्टन इंस्ट्रक्शंस जो बाइलिंगुअल भी हो सकती हैं, इंग्लिश एंड उर्दू में भी हो सकती हैं, एंड दे नो कि अकॉर्डिंग टू हर एज एटलीस्ट वो बच्चा इंस्ट्रक्शन तो फॉलो कर रहे हैं. हाँ. यहाँ पे तो ये है कि खाने के बगैर फ़ोन के बगैर खाना नहीं खाएंगे. तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं एक सर्टेन एज के अंदर, आई मीन लाइक 1.5 years से पहले बहुत लिमिटेड रखना चाहिए बच्चों के लिए. अगर मैं आपसे थोड़ा सा पूछूं कि अर्ली एजेस के जो बच्चे जब आप आते हैं, स्पेशली आपके जैसे हमने कहा डिसलेक्सिया की अगर बात करें थोड़े से, अगर और डिलेड स्पीच इस तरह की चीज़ें, तो क्या वहाँ पे भी ये पेरेंट्स को चीज़ बताई जाती है कि अगर बच्चा इतने उससे आ रहा है जहाँ इतना कार्टून्स इन्फ्लक्स, इतनी स्टिमुलेशंस, इतना तेज फास्ट बेस्ड म्यूजिक भी, ये भी कि बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा है, फ्लैशी. उसके बाद एकदम आप रियल वर्ल्ड में आओ जहाँ एक आप यहाँ बैठी हैं, यहाँ मैं बैठी हूँ, खामोशी है, ये नहीं प्रोसेस नहीं होता. डू यू फील दैट डिफरेंस? और फिर उसको कैसे टैकल किया जाता है? क्या बताते हैं पेरेंट्स को, गाइड करते हैं? पेरेंट्स को गाइड करने से पहले उनको भी कभी कभार कुछ चीज़ें स्टडी करनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल बच्चों के लिए इतना फास्ट ट्रांजिशन इज़ नॉट गुड. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी फ़नी वीडियोस आती है ना कि कोकोमेलन का म्यूज़िक बजाए बच्चा इधर से उधर भागता हुआ रहा है. हाँ. ठीक है, बट वो पाइपर वही चीज़ उनकी सेंसरी इंटीग्रेशन को इतना हाई कर रहा होता है उसी वक्त कि उनकी डेवलपमेंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिफरेंट
ڈفرینٹ سیٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے آپ ابھی بات کر رہے تھے ویڈیوز اور یہ دکھانے کی, دیر واز اے پیرنٹ دے کیم ٹو اس لانگ ٹائم بیک, دے لائک ہمارا بچہ بولتا نہیں ہے بالکل بھی, نیو بورن, بیبل بھی نہیں کر رہا, ممبل بھی نہیں کر رہا, کچھ بھی نہیں نا. وی ور ویری سرپرائز, وی ہیو فاؤنڈ آؤٹ کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, ٹیسٹ کروا لیے, اورل ایگزامینیشن, ENT ٹیسٹ, ایوری تھنگ وی ڈیڈ, وی کونٹ فگر اٹ آؤٹ. سب کچھ ٹھیک تھا, نارمل, سب کچھ ٹھیک تھا, نارمل تھا, فزیکلی میڈیکلی ایوری تھنگ از نارمل. دین ہمیں پتہ چلا کہ اٹس اے سنگل فیملی, دا مدر از اے ہوم میکر, اور وہ کام کرتے ہوئے بچے کے لیے ٹی وی لگا دیتی تھی سنس ہی واز 6 months old. 6 months old. months, okay. سو 6 months کو صرف پتہ ہے کہ اسکرین ہے, وہ مجھ سے بات نہیں کرتی, میں نے اسکرین کا جواب نہیں دینا, بس چپ کر کے سنتے رہنا ہے. سنتے رہنا. اس کی اسپیچ ہی ڈیولپ نہیں ہوئی بچے کی. تو وہ ساری پریکٹس اس کی ان لرن کروا کے ری لرن کر کے نیو لرننگ کروانے میں اس بچے کا سمجھیں 1.5 سے 2 سال نکل جائے. اچھا, وہ پھر بھی میں کہوں گی کہ آج کل اتنی ایڈوانسمنٹس اور اتنی ٹیکنالوجی, اور پھر وہ صحیح لوگوں کے پاس آ گئے جنہوں نے گائڈ کر دیا. بعض اوقات آپ کو سمجھ بھی نہیں آتا, آپ وہی پریکٹس اور کرتے جاتے اور سولوشنس کہیں اور ڈھونڈ رہے ہوتے جہاں سے نہیں مل رہے ہوتے. تو سوچے کہ بچے کا اس میں اور کتنا نقصان ہوا جا رہا ہوتا ہے اس ٹائم. کیونکہ دیکھیں اسپیچ ڈیلے بہت کامن ہو گیا ہے, اور اس کی ریزن یہی ہے کہ بچوں کا ہیومن انٹریکشن بائی دا ٹائم دے ور بورن جتنا پہلے زیادہ ہوتا تھا ود ان دا فیملی وہ کم ہو گیا ہے بیکاز آف گیجٹ اینڈ ایوری تھنگ. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ سم ٹائمز پیرنٹس کو بھی ضرورت ہوتی ہے ٹائم آؤٹ کی, اینڈ دے کین ہینڈ دیم گیجٹس, بٹ اسکرین لمیٹیشن, اسکرین ٹائم, ان ساری چیزوں کے لیے ایون یور فون ٹیلز یو ہاؤ آفن یو یوز یور اسکرین. ذرا اسی کو جا کے کھولیں, اسی کو جا کے دیکھ لیں تو آپ کو ریالٹی چیک ملے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. اینڈ کبھی کبھار اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ وی پرائیورٹائز ہم بہت امپورٹنٹ ہیں, ہم خود میں کل کائنات ہیں. لوگ یہی بات سمجھے نہیں ہے نا ابھی. جس دن وہ سمجھ جائے نا کہ وی آر دا مین کیریکٹر آف آر اسٹوری اینڈ ادر اسٹوریز آر انٹر لنکڈ ود اس, بٹ وہ لوگ بھی اپنی اسٹوری کے مین کیریکٹرز ہیں. اور اللہ میاں نے جب 2 ٹوئنس کو الگ بنایا ہے, دیکھنے میں وہ سیم ہو سکتے ہیں بٹ ان کی پرسنالٹی پسند ناپسند الگ ہو سکتے ہیں. تو اب سوچیں کہ دنیا میں اتنے ہزاروں کروڑ لوگ ہیں جن کی پرسنالٹیز الگ ہیں, ان کے زندگی میں چیزیں الگ سیکھیں گے, الگ چیزیں کریں گے, ڈفرینٹ جگہوں پہ رہتے ہیں, بٹ اس کے لیے بھی اس چیز کا بیلنس ہونا بہت ضروری ہے. بٹ وہ آئی تھنک وہ سیلف ریئلائزیشن مریم ود ایج آتی ہے. اوکے. اور اس کے حساب سے پھر ہمیں امپورٹنٹ آتی ہے کہ ہم خود بھی تھوڑے ضروری ہیں, بیکاز بہت جنرلی لوگ بول دیتے ہیں جان ہے تو جہان ہے. بالکل ایسے ہے. بٹ آج کل کووڈ کے بعد سے اگر میں بولوں تو لٹرلی اگر آپ کے پاس اچھی ہیلتھ ہے, جس کا مطلب ہے کہ آپ مینٹلی, ایموشنلی اور فزیکلی ہیلدی ہیں, تو پھر آپ دنیا کی ہر چیز کر سکتے ہیں. یہ آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے فزیکلی کے ساتھ مینٹلی اینڈ ایموشنلی وہ بھی لگا دیا. کیونکہ دیکھیے ویل بینگ کا مطلب ہے ہیلتھ, ہیونگ اے گڈ ہیلتھ, اور ہم صرف فزیکل ہیلتھ کا خیال رکھتے ہیں. یہ نفریال آج کل دکھنے میں لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کام بھی ٹھیک چل رہا ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, فیملی بھی ٹھیک ہے, اس کو تو کوئی ٹینشن ہونی ہی نہیں چاہیے, اور اگر ہے بھی تو یہ بس اپنے اوپر کچھ سوار کیا ہوا, اصل میں ایسا کچھ نہیں, تمہاری زندگی فٹ ہے. مطلب اس طریقے سے ہم بہت جلدی ایک ججمنٹ بھی پاس کر دیتے ہیں. اگر کوئی بندہ کے اپنا مسائل ڈسکس کرنا بھی چاہ رہا ہو تو اس کو ایک دم سے شن کر دیا جاتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. اینڈ دین ایک وہ جو کانسٹنٹ آ رہا ہوتا ہے کہ اس کی طرح بننا ہے, اس کی طرح یہ اٹین کرنا ہے. اس سب سینیریو میں بندہ اپنی اوتھینٹک سیلف کو کیسے ریٹین کرے, کیسے سمجھے, کیسے ڈھونڈے. دیکھیے جیسے ہماری پازیٹیو ایفرمیشنس کی پریکٹس ہوتی ہے, بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے شیشے میں خود کو تعریف کرنا از ناٹ گڈ تھنگ, ٹھیک ہے, بٹ آپ دیکھیں ہمارے تو شیشے میں دیکھنے تک کی دعا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو دیکھنے کے بعد ایک اگر دعا پڑھنی ہے تو اگر آپ وہ دعا پہ ہی فوکس کریں پڑھتے ہوئے, ایٹ لیسٹ 2 منٹ تو ہم اپنے آپ کو خود دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ زیادہ ہو گئے, یہ نشان کب پڑا, کیونکہ ہم نے ہمارے اتنی فاسٹ موونگ لائف ہے ہماری کہ ہم جب تک ٹائم نہیں ہوتا ہم اپنی شکل پہ بھی فوکس نہیں کرتے صحیح سے. ایسے وی واش آر فیس, وی برش آر ٹیتھ, وی میک آر ہیئر اینڈ وی جسٹ لیو. بٹ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک دفعہ اس پرچھائی کو دیکھنا ہوتا ہے شیشے میں جو دکھ رہی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ بہت ساری چیزیں ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے. جو پرانے زمانے میں ڈاکٹرز ہوتے تھے
تو وہ آپ کی آنکھوں سے اور نفس کے معائنہ کر کے ہی بتا دیتے کہ آپ کے اندر مسئلہ کے کیا حالات کیا ہے؟ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ دکھ رہا ہے آپ کے اس فیس پہ. بٹ لوگ اپنے آپ کو پرائیورٹائز کرنا بھول جاتے ہیں. مگر آج کل جو میڈیکل سائنس کی انوویشن ہے، ساری چیزیں ہیں، اور ہماری جو کلائمیٹ چینج کے ایشوز ہیں سارے، آپ اپنا خیال نہیں رکھ سکتے تو آپ کسی کا نہیں رکھ سکتے. ایون فار مدرز آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ ڈاؤن ہو جاتی ہیں، ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ان کی پریشانی اپنی جگہ ہوتی ہے، ان کی ہیلتھ پھر بھی پرابلم ہوتے ہیں، اور ان کو پریشانی لگی رہتی ہے. بخار بھی ہوگا تو تب بھی ہوگا، یہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، پتہ وہ ہو نہیں، گیا کہ وہ نہیں ہاں ہے. ٹینشن رہے گی. تو کبھی کبھار اپنے اوپر فوکس کرنا ضروری ہے، جو کہ ہم آج کل بالکل نہیں نہیں کرتے. کرتے. اور جیسے آپ نے کہا تھا، ایک شاور لے کے، ایک اچھی سی شرٹ پہن کے، ایون اف یو آر گوئنگ آؤٹ جسٹ ٹو میٹ اے فرینڈ اوور اے کافی اور چائے، It makes a difference. or even if you're getting ready Yeah. to record a video or a TikTok or take a picture, it makes a difference. Because وہ آپ کی موڈ پہ بھی ریفلیکٹ کرتا ہے اور آپ کے تھنکنگ پیٹرن کو بھی چینج کر دیتا ہے. تو ہیلتھ تو بہت امپورٹنٹ ہے، اس کا اپنا خیال رکھیں. اور ہیلتھ میں لوگ بھول جاتے ہیں، بٹ فزیکل ہیلتھ کے ساتھ مینٹل ہیلتھ بھی آتی ہے اور ایموشنل ہیلتھ بھی آتی ہے. مینٹل ہیلتھ پہ ہم اب بات کرنا شروع کر دی ہم لوگوں نے، تو وچ از ویری نائس وہ تو تھنگ، ایک پورا ایک شکر الحمد للہ فار دیٹ. بٹ ایموشنل ہیلتھ پہ بھی اب ہم لوگوں کو فوکس کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر بہت بات کی ایموشنل جا رہی ہے. انٹیلیجنس، بیکاز پہلے آئی کیو پہ بات ہوتی تھی، اب ساری بات ای کیو پہ EQ آ ہوتی گئی ہے. یس. اور ای کیو سے ہی ساری چیزیں اب ایک برانچ آؤٹ کر رہی ہیں اور برانچ اسی کے آؤٹ کر ساتھ رہی ہیں. لوگ ریلیٹ کر بالکل کے آپ کو کر رہے بالکل. ہوتے ہیں. بٹ اس پہ تھوڑا فوکس ابھی بھی ہمیں کرنا چاہیے، جب کہ ایموشنل انٹیلیجنس تو ہماری کلچرل نارمس کا اتنا اچھا پارٹ ہے آلریڈی کہ اگر ہم اس کو ہی صحیح سے سمجھ کے لے کے چلیں، اٹس ناٹ این ایشو، اٹس ناٹ این ایشو. اور آئی تھنک ایک چیک اینڈ بیلنس ہمیں رکھنا بہت ضروری ہے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے. سوشل میڈیا کا اگر دور ہے تو ہماری تو اگر 4-5 دن تک اگر کوئی فرینڈ پوسٹ نہیں ڈالے، وچ از اے پرسن ہو پوسٹ ریگولرلی، then you know کہ کوئی مسئلہ، something is up. So you need to call them and check them کہ are they not doing physically well، یا is there a issue that they are going through، یا کوئی بہت سیویرٹی آ گئی ہے جس کی وجہ سے وہ ہے ہی نہیں. جب آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کا کوئی دوست غائب ہو گیا ہے، you need to check on them. You need to check on them. تھینک یو سو مچ. اچھا وہ اس طرح کی چیزیں تھیں نا جو بیک آف دا مائنڈ کہیں ہوتی ہیں، پتہ ہے کہ دس از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو، لیکن بہت اچھا کیا کہ آج آپ نے ایک ریمائنڈر دے دیا. وہ ساری چیزیں ریفریش ہو گئی ہیں کیونکہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں. وہ یہ کہ ہم اتنا کنزیوم ہو جاتے ہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں، اپنے کام کاج میں، اپنے گھر، فیملی، ورک لائف بیلنس اینڈ ایوری تھنگ، کہ ہم اس طرح کی چیزوں کو وہ ہاں ٹھیک ہے اس کو کرنا تھا، جیسے آپ نے کہا کہ 10 دن سے سوچ رہے تھے کسی ایک دوست کو، کسی ایک رشتے دار کو، تو یہ کر لیا کریں. یہ جو آج کل جتنی بھی چیزیں ایموشنل انٹیلیجنس کی آپ نے بات کی، کنیکشنس کی بات کی، یہ تو ہماری تھراپی تو آپ کو ویسے ہی مل رہی ہوتی ہے. اگر آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی دیر وینٹنگ ہی کر لیں، رینٹس ہی کر لیں، تھوڑے اپنے دن کا حال احوال ایک دوسرے کو سنا دیں، کر لیں، تو اس سے بھی بہت سکون مل جاتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ بھاگتے رہیں. یو گیٹ دس بریک. Thank you so much Faryal. Thank you Mariam. I wish you all the very best. Thank you so much. Lucky are your students جن کو آپ سے اس طرح کی چیزیں روزمرہ کی بنیاد پہ. I hope so because ہمارے students all across the country that I have dealt with are amazing kids. اینڈ کبھی کبھار ود دا سرکمسٹانسز اینڈ حالات جو گزر رہے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں چیزیں، تو آج کل کے دور میں تو میری تو صرف ایک دعا ہوتی ہے کہ اللہ میں ان کا ذرا نظر رکھیے گا ان سب پہ. اینڈ میرے لیے تو سب از اراؤنڈ 600 to 800 اسٹوڈنٹس ماشاء اللہ سے، بٹ رکھیے گا. کیوں؟ کیونکہ آج کل کی یو نیور نو وٹ سرکمسٹانسز کم آن دیئر in their life, and we always want to see them good in a certain position, because no matter what, it makes a person very proud when you see them. For example, to end it off, I would say کہ بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ آپ کے اسٹوڈنٹس تو ڈفرینٹلی ایبل ہیں، اسپیشل ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. مائی اسٹوڈنٹس آر انٹرنیشنل ایتھلیٹس جن کے پاس 3 گولڈ میڈل اور سلور میڈل اور برانز میڈلز ہیں. They went to a country where you speak different language. They traveled alone without their family. They had team, but they went alone. They went, they played, they win, they conquer, and then they came back. So اگر وہ کر سکتے ہیں تو میرے لیے اس سے بڑی کوئی ایگزامپل نہیں ہے سیٹ کرنے کے لیے کہ اپنے پیرنٹس کو
चाहे आपके बच्चे जैसे भी हो, उन पे थोड़ा बहुत भरोसा होना चाहिए, नज़र अपनी जगह रखें और प्यार अपनी जगह, मगर उन पे थोड़ा सा भरोसा होना चाहिए ताकि वो अपने तरीके से फ्लरिश कर सकें, चाहे वो नॉर्मल इंडिविजुअल बच्चे हों या हमारे डिफरेंटली एबल हों. सो दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस. तो ये फ़रहाल थोड़ा सा बिल्कुल एंड पे इसी नोट पे मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा आप और बता दें कि जब हम स्पेशली एबल्ड की बात करते हैं, जब इस तरह से करते हैं, उनकी पेस डिफरेंट होती है, लेकिन देखिए जैसे आपने कहा कि वो कर पाते हैं, वो इंक्लूजन, वो डाइवर्सिटी की इंक्लूजन, क्या आपको लगता है कि हमारी सोसाइटी में जनरली भी आ गई है? क्या वो एक्सेप्टेंस है या अभी भी उनको बिल्कुल अलग तरीके से, अब आपकी तो क्योंकि स्कूल्स और उस तरह से ताल्लुक है, यू टेक केयर ऑफ दोस किड्स, आपको तो बिल्कुल. एक प्रॉपर वो है, मैं जनरल पब्लिक सेंटिमेंट्स की बात I think जानना it चाह is रही हूँ. improving. It has improved a lot. Until unless जनरल पब्लिक को उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, उनके लिए रिलेट करना आसान नहीं होता क्योंकि उनको उसके बारे में आगाही नहीं है. मगर जब उनको उस चीज़ की समझ आती है, तो अब तो पाकिस्तान में इतने अच्छे डिफरेंट इदारे हैं जो सर्टन चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल डाउन सिंड्रोम के लिए प्रॉपर इदारा है, उनका प्रॉपर एक करिकुलम और एक प्रोग्राम है, और बहुत सारे और ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद दैट आर वर्किंग ईदर फॉर वन Cause कॉज or they are और ठीक ऑल है. द कॉजेज, एंड दे आर मेकिंग अ बिग डिफरेंस. उसकी नॉलेज उन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर लोगों को है तो फिर वो उस चीज़ को समझते भी हैं और अंडरस्टैंड भी करते हैं. और कोविड के बाद से जब इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी को इतना हाईलाइट किया गया है 2020 SDG गोल्स में, तो लोगों के अंदर वो एक्सेप्टेबिलिटी ऑलरेडी आ गई है. बट फिर बैकवर्ड सोच तो बहुत सारे लोगों की और भी वो भी होती होती है. है, ट्रू. तो उनके पेरेंट्स को और उन बच्चों को बहुत सारी चीज़ों से वैसे ही गुजरना पड़ता है. तो वो यही बात है ना, बी काइंड टू योर सेल्फ एंड बी काइंड टू अदर्स. बी काइंड टू योरसेल्फ. दैट्स इट. आप जब तक खुद से काइंड नहीं हो सकते, यू कैन नॉट बी काइंड टू एनीवन You एल्स. cannot be kind. Right. Thank you so much, Farhal. Thank you Thank you for so coming. much. इसी नोट पे इस एपिसोड को एंड करते हैं. बहुत छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हैं जो रोज़मर्रा की बुनियाद पे आप सुन रहे होते हैं. वर्ड्स लाइक काइंडनेस, वर्ड्स लाइक एम्पथी, वर्ड्स लाइक इमोशनल अटैचमेंट, कनेक्शंस. ज़रा इनको ना खुद से, मतलब हमें लगता है कि हमें मतलब पता है ऑफ कोर्स, लेकिन थोड़ा सा ना अगर इसको गूगल कर लें तो आपके माइंड में और बड़ी चीज़ें आ जाएंगी. आप थोड़ा सा इसको ना डीपर लेवल पे जाने की कोशिश करेंगे और फिर एग्जाम्पल के साथ आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि आप कहाँ एक छोटी सी हरकत से एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. विल सी यू नेक्स्ट वीक विद अनदर एपिसोड. टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज़.